الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسواک کے بارے کے اندر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء عند کل صلاۃ۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ میں ہے اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 5374 احادیث کو زبانی یاد کرنے والے، وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 2630 حدیثوں کے راوی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 2286 احادیث کے راوی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ 2210 احادیث کی راویہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 1660 حدیثوں کے راوی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے 1540 احادیث ہیں مروی ہیں۔ تو یہ وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشقت نہ ہوتی۔ دوسرا معنی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک، تو انہیں حکم دیتا مسواک کرنے کا۔ مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسواک کرنا مستحب عمل ہے۔ مستمعین و ناظرین، دوسری بات، رات کے وقت اگر آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت مسواک کرنا مشروع عمل ہے۔ ان حذیفہ بن الیمان قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوز فاہ بالسواک۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے، قام من اللیل یشوز فاہ بالسواک، تو ان اپنا منہ میں مسواک ملتے، یشوز ملتے، فاہ منہ میں، بالسواک مسواک گو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو مسواک اپنے منہ میں ملتے تھے۔ تیسری بات، مسواک جو ہے نا وہ تازہ مسواک کے ساتھ کی جائے نا تو اس سے دانت زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
قالت کہتی ہیں، فرمایا داخل عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل آئے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، وَأَنَا اور میں مُسْنِدَتُهُ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور میں ٹیک لگائے ہوئے تھے إِلَىٰ صَدْرِي میرے سینے کے ساتھ۔ کیا معنی ہوا؟ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، عبد الرحمن بن ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت کے میرے سینے کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ام عائشہ یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ میرا بھائی اس وقت آیا عبد الرحمن جب اللہ کے نبی مُسْنِدَتُهُ ٹیک لگائے ہوئے تھے إِلَىٰ صدری میرے سینے کے ساتھ۔ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس مسواک تھی، رطبٌ جو تازہ تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ یستن بہ، جو وہ اپنے دانتوں پر مل رہا تھا۔ کون بلا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر جو اپنے دانتوں پر مل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر اس کی طرف اٹھائی۔ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ، عبد الرحمن کے پاس تازہ مسواک تھی، یستن بہ جو وہ اپنے دانتوں پر مل رہا تھا۔ فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اس کی طرف اٹھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف اٹھائی۔ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، میں نے مسواک پکڑی۔ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، میں نے مسواک پکڑی۔ فَقَزَمْتُهُ، فَقَزَمْتُهُ کا معنی ہے کہ مسواک لے کر بندہ جب منہ میں چباتا ہے اس کو عربی میں فَقَزَمْتُهُ کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ٹھہرا فَقَزَمْتُهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، میں نے مسواک پکڑی، فَقَزَمْتُهُ اسے چبایا، وَطَيَّبْتُهُ اور صاف کیا، ثم دفعتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دفعتہ الی النبی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ فاستن بہ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنانا احسن منہ، یعنی میں نے مسواک پیش کی، ثم دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستن بہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر انداز میں مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الفاظ دوبارہ سنیے۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استنانا احسن منہ، اس سے بہتر انداز میں
مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آسن منہ فما ادا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افرغ، مسواک سے فارغ ہی ہوئے تھے، رفع یدہ، بلند کیا اپنا ہاتھ، رفع یدہ، اپنا ہاتھ بلند کیا، اپنا ہاتھ اٹھایا، او اصبعہ، یا انگلی اٹھائی، اور ثم قال فی الرفیق الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، یا فی الرفیق الاعلی، ثم قضا علیہ، پھر آپ کی روح، ثم قضا علیہ، پھر آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، مطلب کہ آپ کے جسم سے روح جدا ہو گئی۔ وَقَانَتْ تَقُولُ، ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، مَاتا بَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، آپ نے میری گود اور ٹھوڑی کے درمیان وفات پائی۔ وفی لفظ، ایک روایت میں ہے، فَرَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا، يَنْظُرُ إِلَيْهِ، کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَعَرَفْتُ، اور میں نے پہچان لیا، أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، کہ آپ مسواک یحب پسند کرتے ہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے عرض کی، آخُذُهُ لَكَ، کیا میں آپ کے لیے یہ لے لوں؟ آخُذُهُ لَكَ، آپ کے لیے میں یہ مسواک لے لوں؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے اشارہ فرمایا، انعم، ہاں۔ اللہ اکبر۔ ھذا لفظ البخاری، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، وَنَحْوَهُ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ، اور مسلم کی روایت میں بھی اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں۔ تیسری بات، تازہ مسواک سے دانتوں اور منہ کی صفائی شرعی اور طبی اعتبار سے مفید ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يَسْتَاقُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَهُوَ يَسْتَاقُ بِسِوَاكٍ، آپ مسواک کر رہے تھے، یستاق بسواکن رطبن، اور وہ تازہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طرف السواک علی لسانہ، مسواک جو تھی، طرف السواک علی لسانہ، مسواک جو تازہ مسواک جو تھی وہ ان کے زبان پر تھی۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وَهُوَ يَقُولُ اوہ اوہ، اور آپ اوہ اوہ کہہ رہے تھے۔ وَالسِّوَاكُ فِيهِ، مسواک آپ کے منہ میں تھی، كَأَنَّهُ يَتَحَوَّأُ، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کے درس قرآن کے اندر ہے، ہم نے مسواک کے بارے میں اللہ کی رحمت سے کتنی حدیث پڑھی۔ پہلے نمبر پر مسواک کرنا مستحب ہے، دوسرے نمبر پہ نیند سے بیداری پر مسواک کا استعمال کرنا مشروع ہے، تیسری بات تازہ مسواک سے دانت صاف کرنا، چوتھی بات تازہ مسواک سے دانتوں اور منہ کی صفائی جو ہے یہ شرعی اور طبی اعتبار سے مفید ہے۔ اب 2 احادیث میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے موضوع پر مسح کے حوالے سے۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ
کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فأحویت، میں جھکا، لأنزع خفیہ، تاکہ آپ کے موزے اتاروں۔ فقال، آپ نے فرمایا، دعہما، انہیں چھوڑیے، رہنے دیجیے۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے داخل کیے تھے، ادخلتہما، میں نے ان کو داخل کیے، طاہرتین، پاکیزگی کی حالت میں، یعنی صاف ستھرے، میں نے پاکیزہ اور صاف پاؤں ان میں داخل کیے۔ فمسح علیہما، آپ نے ان دونوں پر مسح کیا۔ پیشاب کے بعد وضو کرتے وقت موضوع پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ ان حذیفہ بن الیمان، راوی کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ فبالا، آپ نے پیشاب کیا، وتوضأ، اور وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ مختصراً، یہ حدیث انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہ جو دو روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، سامعین و ناظرین و مستمعین، جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ پاک سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔